اور میرے دیس دے مخلص یاراں نوں میں بشر دا ڈھیر سلام ہے، اے وی پک ہے میریاں محنتاں دا اگاں گل سن یار پیغام ہے، اور میں آمد خان دیاں جوں دا واسی جیندا جگ وچ گونجدا نام ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جڑاں والا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب حسنین ڈوگرہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کی اس دھرتی نے بہت سے بہادر سورماؤں کو جنم دیا، تو آج اسی سلسلے میں ہم یہاں پہنچے ہیں موسیٰ جامرہ میں۔ ناظرین، اس گاؤں کا نام سن کے آپ جان چکے ہوں گے کہ میں کس بہادر پہ ویڈیو بنانے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ ناظرین، اس بہادر کا نام ہے رائے احمد خان کھرل۔ ناظرین، ان کی زندگی پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی آنے والی جنریشنز اور اپنی موجودہ جنریشنز کو ان کے بارے میں بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح بہادری کے ساتھ انگریز فوج کا مقابلہ کیا، اور اسی ویڈیو میں ہم یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کی جو سٹوریاں ان کو سنائی جاتی ہیں، جو لوکل نیریٹیو ہے اور جو جرنل کتابوں انٹرنیٹ پہ ان کے بارے میں جو چھپا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلے آئیں یہاں کے لوکل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں رائے احمد خان کھرل کے بارے میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک جامرہ کے ٹیچر موجود ہیں جن کا نام احمد ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں کی لوکل ہسٹری، جو لوکل نیریٹیو ہے رائے احمد خان کھرل کے بارے میں۔ جی بتائیں ہمیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے احمد خان شہید کے بارے میں جہاں تک لوکل نیریٹیو کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں رائے صاحب جرت، بہادری، حریت اور ایسی لگن اور جذبے کا نام ہے کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانیت جب بھی کسی کرب میں مبتلا ہوئی ہے تو اللہ پاک نے ایسے انسانوں کو بھیجا جنہوں نے انسانیت کو کرب سے نکالا ہے، انہی میں سے رائے احمد خان شہید کا ایک نام ہے۔ 1776 میں آپ آنکھ کھولی، آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی اگر ابتدائی تعلیم کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو ابتدا ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ یہ شوق آپ کو دریا کی دوسری طرف لے گیا، جہاں پہ آپ نے مدرسے میں تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ باقاعدہ طور پر دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رائے صاحب کو علم سے کتنی دوستی سی تھی۔ علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ یہاں واپس آئے اپنے گاؤں جامرہ میں، تو یہاں کے حالات جو تھے وہ کافی کشیدہ تھے۔ ہندو اور انگریز آئے روز مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، تو رائے صاحب کے اندر ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا کہ کوئی ایسی کاوش اور کوشش کی جائے جس کی وجہ سے مسلمانان بر صغیر کو ایک قوم اور ایک ملک لے کر دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے پہلے بھی کئی ایفرٹس کی، اور یہ جو سپٹمبر 1857 کی بات ہے، سپٹمبر 1857 کی، اس میں آپ نے واضح طور پر یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی سے لے کر دلی تک سارے جو اہم لوگ تھے، جن میں بڑے بڑے قبیلے وٹو ہیں، مردانے ہیں، اور اپنا بگھیلے ہیں، بلوچ ہیں، فتیانے ہیں، سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سارے قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا سردار مانا۔ تو شومیہ قسمت کہ وہ اپنے ہی تھے سرفراز وغیرہ جنہوں نے یہ ساری جو ہے کاروائی یہ راتوں رات انگریز تک پہنچا دی۔ انگریز خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، مانتا ہے۔ اگر رائے صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے تو کراچی سے لے کر دلی تک سارا علاقہ ہمارے قبضے سے نکل جاتا۔ تو رائے صاحب ایک جرت اور بہادری کا نام ہے۔ آپ کی بے مثال قربانی قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جو بھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور یہ تو آپ کی قربانی کا اگر آپ حوالہ دیکھیں، آپ کی قربانی کا وہ منظر دیکھیں کہ عصر کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، اور یہ مماثلت جو ہے حضرت امام علی مقام سلام اللہ علیہ سے ملتی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہے۔ آپ محرم کا دن تھا۔ ہاں جی، آپ کو سجدے کے عالم میں، سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ آپ نے نماز بھی ادا کی، اور نماز کے عالم میں ہی آپ کو شہید کیا گیا۔ 80 سال آپ کی عمر مبارک تھی، تو برکلے جو اسسٹنٹ کمشنر تھا اس کے خلاف آواز بلند کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہ رائے صاحب کا ہی کمال تھا جو انہوں نے بہادری اور جرت کے ساتھ ان کو نیست و نابود کیا، اور اسلام کا جو پرچم ہے وہ بلند کیا۔ ناظرین، 1857 کی جنگ، جسے جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ میں برصغیر پاک و ہند کی کئی ریاستوں نے برٹش راج کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
वहीं पंजाब भी आज़ादी की इस लड़ाई में पीछे न था। पंजाब के बहुत से सरदारों और रईसों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बहुत सी तहरीकें चलाईं। इस तहरीक ने मज़ीद जोश तब पकड़ा जब मेरठ के मकाम पर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ अफसरों को हिलाक कर दिया। इसके बाद मज़ाहमत की ये तहरीक दिल्ली से होती हुई पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। नाजरीन, 1857 की जंग आज़ादी के वक़्त पंजाब 5 डिवीज़न पर मुश्तमिल था और हिंदुस्तान का ज़रख़ेज़ तरीन इलाका था। इस जंग में पंजाब के ज़्यादातर सरदारों और रईसों ने अंग्रेज़ का साथ दिया, लेकिन बाज़ मकामात पर ब्रिटिश राज को शदीद मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। रावी के किनारे बसने वाले कई कबाइल इस आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए। इन कबाइल में खरल, फतेहाना, वट्टू, क्रैशी, मखदूम और दीगर कई खुददार कबाइल शामिल थे। ये कबाइल पाकपतन, साहिवाल, गोगेरा और हड़प्पा वगैरह के इलाकों में रहाइश पजीर थे। 1849 में पंजाब पर अंग्रेज़ काबज़ हो गए थे तो उन्होंने उकाड़ा के करीब गवेरा को इंतज़ामी लिहाज से ज़िला का दर्जा दिया। लॉर्ड बर्कले इस वक्त इस इलाके में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तैनात थे। नाजरीन, दरियाए रावी का ये तारीख़ी इलाका अब ज़िला उकाड़ा का हिस्सा है। दरिया की दूसरी तरफ फैसलाबाद डिवीज़न वाक़ है। फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला में मौसा जामरा वाक़ है, जो राय अहमद खां खरल का आबाई गांव है। रावी की पट्टी के इस इलाके को उस वक़्त सांदलबार कहा जाता था। सांदलबार में उकाड़ा से फैसलाबाद रोड पर तकरीबन 20 किलोमीटर पर कस्बा बंगला गोगेरा वाक़ है, जो उस वक़्त ब्रिटिश राज का ज़िली हेडक्वार्टर था। नाज़रीन, राय अहमद खां खरल के आबाओ अजदाद मुग़लिया सल्तनत के साथ वाबस्ता थे। जामरा की जागीर उन्हें मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने दी थी और ये ख़ानदान इस इलाके का 150 साल से रईस और सरदार था। नाजरीन, दिल्ली और मेरठ की बगावतों की खबरें पंजाब पहुंची तो यहाँ भी मुख्तलिफ़ कबीले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुतहद हो गए। इस बगावत का सर कुचलने के लिए लॉर्ड बर्कले ने रावी किनारे बसने वाले मुख्तलिफ़ कबाइल को बुलाया और बगावत कुचलने के लिए अफरादी क़ुव्वत और घोड़े मुहैया करने का मुतालबा किया। राय अहमद खां खरल भी इन सरदारों में शामिल थे। लॉर्ड बर्कले के इस मुतालबे पर राय अहमद खां खरल उठे और उठकर उन्होंने ये तारीख़ी जुमला बोला कि हम कभी किसी भी सूरत अपने घोड़े, औरत और ज़मीन किसी के हवाले नहीं करते। राय अहमद खां खरल का ये जवाब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग था, जिसके बाद पंजाब में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बाकायदा एक तहरीक शुरू हो गई। सबसे पहले इस मज़ाहमत का आगाज़ तहसील पाकपतन के एक गांव के जोइया कबीले ने किया। उन्होंने 8 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ को लगान देने से इनकार कर दिया। इस बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ ने पूरे गांव पर हमला किया और बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके गोगेरा जेल में डाल दिया। नाजरीन, राय बहादुर खरल को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने 26 जुलाई की रात को गोगेरा जेल पर हमला करके तमाम कैदियों को रिहा करवा लिया और अंग्रेज़ के जुल्म सितम पर राय अहमद खां खरल के मुजाहिदीन ने भी गोरीला कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और आसपास के मुख्तलिफ़ इलाकों में अंग्रेज़ों को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया। दूसरी जानिब लॉर्ड बर्कले ने भी इस बगावत को ख़त्म करने और इलाके पर कब्ज़ा कायम रखने के लिए मुल्तान और लाहौर से फ़ौजी दस्ते मंगवा लिए। इसी दौरान राय अहमद खां खरल के साथ भी आज़ादी के मतवालों की तादाद बढ़ते बढ़ते हज़ारों तक पहुँच गई। राय अहमद खां खरल की क़ियादत में मुजाहिदीन की ये कार्रवाई 1857 तक जारी रही। अंग्रेज़ फ़ौज भी इस वक्त तक मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। सितंबर के आगाज़ में राय अहमद खां खरल ने अंग्रेज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इलाकाई सरदारों और मुजाहिदीन को इकट्ठा किया। इन इलाकाई सरदारों में कमालिया के सरफराज खरल और दीगर बहुत दूसरे सरदार शामिल थे। राय अहमद खां खरल ने इन तमाम लोगों को फ़ैसला कुन जंग का हुक्म दिया। नाजरीन, लेकिन 16 सितंबर की रात होने वाले इस खुफिया इजलास की मुखबरी सरफराज खरल और कुछ मुखालफिन ने अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर को कर दी। यह खबर मिलते ही डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड बर्कले को हमरा लेकर राय अहमद खां खरल की सरकोबी के लिए जामरा रवाना हो गया। जब अंग्रेज़ों का ये दस्ता जामरा पहुंचा तो ज़्यादातर लोग रूपोश हो गए थे। लॉर्ड बर्कले ने गुस्से में जामरा को आग लगा दी
اور 20 مقامی افراد اور سینکڑوں مویشیوں کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے تھے۔ دوسری جانب جب رائے احمد خان کھرل نے مجاہدین کے ہمراہ بنگلہ گوگیرا پر حملہ کیا تو مخبری کی وجہ سے انگریز پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انگریزوں نے جب مجاہدین کو آتے دیکھا تو گولہ باری شروع کر دی، جس کی وجہ سے بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے۔ اس صورتحال میں رائے احمد خان کھرل اور مجاہدین کو پیچھے ہٹ کر نورے کی ڈل نامی ایک جگہ پر آنا پڑا۔ یہاں سے جاڑیوں میں چھپتے ہوئے بارکلے کی فوج کے قریب پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں انگریز کا بھاری جانی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے انگریز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ مارکا لگاتار 3 دن تک ہوتا رہا۔ انگریز فوج نے کئی بار بھرپور حملے کیے، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانا پڑی۔ مجاہدین اچانک ڈول پیٹتے ہوئے حملہ کرتے اور تیزی سے نکل جاتے۔ مشہور مورخ کیف براؤن کے مطابق یہ لوگ ڈول پیٹتے ہوئے حملہ آور ہوتے اور بڑی بہادری کے ساتھ انگریز فوج سے ہتھیار چھین کر فرار ہو جاتے۔ ناظرین، 20 ستمبر 1857 تک یہ بغاوت ارد گرد کے تمام علاقوں تک پھیل گئی تھی اور مجاہدین کی کارروائیوں سے انگریز فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا تھا۔ اس وقت مجاہدین کے دستے واپس لوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری جانب 20 ستمبر کو ڈپٹی کمشنر مسٹر الفینسٹن کو مخبری ملی کہ رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھی گشکوری کے جنگل میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگلے روز یعنی 21 ستمبر کو انگریز فوج کا ایک دستہ اس مقام پر پہنچا۔ ایک مقامی سپاہی دارا سنگھ نے رائے احمد خان کھرل کی نشاندہی کی، جو اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ دارا سنگھ، گلاب سنگھ بیدی اور کھیم سنگھ بیدی نے انگریز کے کہنے پر رائے احمد خان کھرل پر گولی چلا دی اور وہ وہیں موقع پر شہید ہو گئے۔ اس حملے میں رائے احمد خان کھرل کے قریبی ساتھی سردار سارنگ سمیت کچھ اور ساتھی بھی شہید ہوئے، جبکہ انگریز کے اپنے 20 سپاہی بھی اس جھڑپ میں مارے گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق رائے احمد خان کھرل کو شہید کرنے کے بعد انگریز ان کا سر کاٹ کر ساتھ لے گئے اور 6 دن تک گوگیرا جیل کے سامنے لٹکائے رکھا۔ 21 ستمبر کو رائے احمد خان کھرل شہید ہوئے تو ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اس سے اگلے دن فتیانہ قبیلے کے ایک بہادر نوجوان مراد فتیانہ نے کوڑے شاہ کے مقام پر مجاہدین کے ساتھ لارڈ برکلے پر بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا۔ مراد فتیانہ نے برچھیوں کے وار کر کے برکلے کو وہیں ختم کر دیا اور اس کے علاوہ انگریز فوج کے مزید 50 سپاہی ہلاک ہوئے۔ رائے احمد خان کھرل کے جسد خاکی کو جامرا کے مکھیانہ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار ان کی وفات کے 110 سال بعد ان کے پڑپوتے نواب رائے علی محمد خان کھرل نے 1968 میں تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ جڑانوالا میں ایک چوک رائے احمد خان کھرل شہید کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ناظرین، رائے احمد خان کھرل شہید جنگ آزادی کے عظیم پنجابی ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی، جس میں سے ان کے 4 بیٹے ہوئے۔ ان کی اولاد میں بہت سے لوگ سیاست میں بھی آئے اور مختلف ادوار میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبرز بھی بنے۔